بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 435 ہے اور بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 756 اور فی ظلال الحدیث شرح بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 724 ہے۔ اس حدیث میں یہ صفت الصلاۃ اور کتاب الاذان میں سے ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اور اس پر عنوان جو ہے وہ فاتحہ خلف الامام ہے کہ مقتدی جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، خواہ وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، تو اس میں امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو آیا مقتدی کو بھی جہری اور سری نماز میں فاتحہ خلف الامام پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں؟ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواہ البخاری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مختصر سی حدیث ہے، لیکن ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اور اسی طریقے سے یعنی ائمہ کے درمیان اس حدیث میں شدید اختلاف ہے کہ آیا ایک آدمی مقتدی ہے وہ فاتحہ خلف الامام پڑھے گا یا کہ نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور سنن اربعہ جو ہیں اس میں، سنن دارقطنی میں اور تمام تقریباً احادیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو متواتر قرار دیتے ہیں اور ام القرآن سورۃ الفاتحہ کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، یعنی اس حدیث کے اندر بھی یہی بات آئی ہے۔ علامہ کرمانی اس حدیث کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ امام اور مقتدی دونوں پر ہر حال میں پڑھنی ضروری ہے اور وہ واجب اس کو قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی قرات ارکان نماز میں سے ہے، ظاہر ہے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے ارکان نماز کے متعلق لکھا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رکن کے متعلق کچھ بولا ہو تو وہ رکن جو ہے نا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے جب تک اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ رکوع اور سجود میں، رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو بالکل سیدھا نہ کر دے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہو جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بات کر لی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی یہاں روایت مختصر ہے، لیکن دوسری جگہ پر یہ روایت تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو آپ پر قرات جو ہے نا وہ بھاری ہو گئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو پھر کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی حدیث میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو، جو امام پڑھ رہا ہے وہی تمہاری قرات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی 3 مرتبہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، یعنی خاموشی کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ ظاہر ہے یہ جتنے دلائل ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دلائل لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں احناف کے دلائل اس سلسلے میں یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموشی سے اس کو سنو،
یہ مصنف ابن شیبہ میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جو بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے اور حضرت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلی پہ پہنچے تو انہوں نے قرات وہیں سے شروع کی جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل کی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا، بلکہ وہیں سے بنا کیا جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ اس طرح ضروری ہوتی اور واجب ہوتی اور فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ شروع سے لوٹا دیتے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یعنی دونوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یعنی اس حدیث کو یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرات کو مکمل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے قرآن سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں احناف۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کو سنو تو پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 کے متعلق ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کو جب قرات اس کی ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم خاموش رہو اور اس کو خاموشی کے ساتھ غور سے سنو۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اس مسئلے میں بہت ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر امام شافعی سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا جو ہے وہ فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، خواہ جو ہے نا نماز سری ہو یا جہری ہو، دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کی نماز مقتدی کی قرات جو ہے نا، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو اس لیے نماز خواہ جہری ہے یا سری ہے، دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں۔ جبکہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ اگر امام جہری تلاوت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی جو ہے نا اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ البتہ اگر سری نماز ہے تو اس میں مقتدی کو چاہیے کہ اگر وہ سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے۔ تو درمیان کا راستہ ظاہر ہے ائمہ نے اس میں یہی رکھا ہے کہ جہری نماز کے اندر امام کی قرات کو یعنی قرات سمجھا جائے، اور اس لیے مقتدی کو خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس سے جو ہے نا نص قرآن کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ البتہ جب سری نماز ہے تو سری نماز کے اندر جو ہے نا مقتدی چاہے تو وہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔ اس طریقے سے جو ہے نا ائمہ نے یہ درمیان کا یعنی جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ اس وقت عمل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔